بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیسے؟ پڑھ قرآن رہے ہیں اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. وہ ایسے ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے. ہا ہے ہا پڑھ دیا، قاف ہے کاف پڑھ دیا، تو ہے تا پڑھ دیا، زا کے اندر زال کے اندر زا میں جب تک فرق نہیں کریں گے، تا سین صاد میں جب تک فرق نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم قرآن کو درست، بیٹا ادھر لائن میں سیدھی لائن، تب تک ہم اس کو صحیح معنوں میں پڑھ نہیں پائیں گے. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر نہ صرف قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے بلکہ بچوں کو اس بات کی پہچان کروائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ حرف ہے، اس کی ادائیگی کہاں سے کرنی ہے. اچھا اس میں قاعدے کون کون سے لگتے ہیں؟ یہاں پہ ماشاءاللہ بعض قرہ حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور علماء کرام بھی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں. اب جیسے ایک لفظ ہے مشہور قرآن پاک کی سورت ہے سورہ اخلاص، ہم اگر اس کو یوں قاف کے اوپر پیش ہے اور یہ لام ساکن ہے، یہ ہے قل، اس کا معنی ہے کہو. میں بہت سی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں نہیں دوں گا، صرف میں ایک تھوڑا ایک ٹچ کرنا ہے کہ قرآن ہے کیا، ہم کر کیا رہے ہیں. قل اس کا معنی ہے کہو، هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. صرف اتنا سا ہو جائے کہ یہ قاف ہے دو نقطے والا، اس کی جگہ صرف اتنا ہو جائے کہ یہ ڈنڈے والا کاف بن جائے تو یہ بھی تو کل ہوتا ہے نا. قاف نہیں پڑھا باریک کاف پڑھ دیا ہے. اب اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ امر کا صیغہ بن جائے گا کھاؤ، یہ کھا جاؤ. اب تھا یہ نقطے کے ساتھ، یہ مشہور سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تھا یہ، اس کو صرف اتنا قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا ہے اور معنی کتنا بدل گیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کھا جاؤ اللہ ایک ہے. کہاں معنی چلا گیا؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کئی طرح پہ آتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اس میں ہے انعمت علیہم. تا تا کے اوپر زبر ہے، صرف اتنا سا اگر ہو جائے انعمتا، اللہ تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا کی جگہ انعمتو کر دیا جائے، صرف زبر کو پیش پڑھ دیا تو کیا معنی بن گیا؟ میں نے انعام کیا. اتنا معنی بگڑ جاتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے بچے یہ ڈسٹر اٹھا کی تو الحمدللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور میں کل تھوڑی تیاری کروا رہا تھا اس حوالے سے، تو میں نے بچوں کو نا تھوڑا سا مشق دی کروایا، تھوڑا اجرا کروایا. اچھا یہ آپ کو ایک میں نئی چیز بتاؤں، علماء اکرام اس سے محظوظ ہوں گے. یہ خالقہ، خا لام قاف، خا لام قاف کے اوپر بھی زبر، اس کے اس کو کیسے پہچانے کہ اس میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں؟ اچھا بچوں میں سے کوئی بتائے گا بھائی؟ خالقہ کے ہجے کوئی کرے گا؟ جی جو کر سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے بلند. ماشاءاللہ. کسی ایک کو صغیر بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ کسی ایک بچے کو چلے آپ بیٹا آپ آ جائیں، آپ آئیں، آ جائے جلدی، آ جائے آپ آ جائیں. یہ چھوٹا بچہ ہے، میرا خیال ابھی چند دن ہی اس کو ہوئے آئے. ابھی مائک اس کو مائک
آ جائے بیٹا آ جائے. جی اس کے ہجے کرنے آپ نے. ادھر آئے بھائی, اس کو دیکھیں. خالق خا مفتوح متحرک ان فتح فم و صوت سے ادا ہوگا. لام مفتوح متحرک ان فتح فم و صوت سے ادا ہوگا. قاف مفتوح متحرک ان فتح فم و صوت سے ادا ہوگا. سبحان اللہ. ادھر دیکھیں, یہ بچہ کتنے دن ہوئے بیٹا آپ کو آئے؟ 4 دن. 4 دن. ابھی نیا بچہ ہے, 4 دن ہوئے اس کو آئے, اور اس نے جو بات کی ہے علماء سمجھتے ہیں کہ کہاں تک اس نے بات کی. یہ زبر زیر پیش کو نہ کہتے ہیں. آپ بیٹھے بیٹا, شاباش شاباش. یہ مائک دیں بھی بچوں کی طرف کریں. اب خا کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے, اس پر بھی زبر ہے, اس پر بھی زبر ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہے تو اس کے یہ اور طرح کرے گا. میں کسی اور بچے کروں گا تو وقت لگے گا. ہم نے بالکل مخصوص وقت میں اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے. خا کو اس نے یوں بتایا, خا مفتوح متحرک انفتاح فم و صوت سے ادا ہوگا. یہ اس نے خا کا بتایا. اسی طرح لام کا بتایا, اسی طرح قاف کا بتایا. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. تو اس طرح یہ متحرک ہو گیا. بچے نے کہا خا مفتوح متحرک. زبر کو عربی کے اندر فتح بھی کہتے ہیں, اور جس حرف کے اوپر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں. اب بچے نے یہ بتا دیا کہ خا پر زبر ہے, فتح ہے, فتح کی وجہ سے یہ مفتوح ہو گیا ہے. خا مفتوح اور حرکت کی وجہ سے آ گیا متحرک. انفتاح فم و صوت سے ادا ہوگا. انفتاح کیا کہتے ہیں؟ انفتاح فاتح کھولنا. انفتاح یعنی کھول کر. انفتاح فم, فم کہتے ہیں منہ کو, صوت کہتے ہیں آواز کو. انفتاح فم و صوت سے ادا ہوگا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوگا. 4 دن ہوئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عربی کا ترجمہ آ گیا ہے, کہ اس کو عربی لکھیں گے تو اس کو ترجمہ کرنا آ گیا ہے. ابھی اس کو یہ بتایا کہ بیٹا یہ حرکت ہے. یہ میں نے جسٹ, آپ کوئی تجربہ کرنا چاہے علماء کرام میں سے کوئی قرآن پاک کی ایک آیت لکھیں اور بچوں کو سوال کرے, بیٹا اس کو پہچانے, نون ساکن ہے, اس کے بعد تا آ گیا تو کیا قاعدہ ہوگا, جیم آ گیا کیا قاعدہ ہوگا. کوئی قاعدہ تجوید کا بچے آپ کے سامنے ہیں, علماء کرام پوچھیں. اللہ کے فضل سے مجھے اس بات پہ کانفیڈنس ہے کہ میرے بچے جواب دیں گے پورے قرآن سے. پورے قرآن سے علماء کرام کو دعوت ہے, جو ہے وہ کرم فرمائے, پوچھیں پورے قرآن کی کسی آیت سے کوئی قاعدہ یہاں لکھیں اور میرے بچے بتائیں گے کہ یہ یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے, یہاں اقلاب ہو رہا ہے, یہاں ادغام ہو رہا ہے, یہ ادغام شفوی ہے, یہاں ادغام متقاربین ہو رہا ہے, یہاں ادغام مثلین ہو رہا ہے, یہاں پہ مد اصلی ہے, مد فری ہے, کیا ہے یہ, مد متصل ہے, مد منفصل ہے, نون کتنی کا قاعدہ کیا ہے, یہ میرے بچے بتائیں گے. یہ دعویٰ نہیں کر رہا, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, چاہیں علماء میرے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور صرف یہی نہیں, میں نے کچھ ان کو نصاب دیا تھا, اس کا تو شاید یہ علماء کی باتیں ہیں. میں عوام الناس جس چیز کو سمجھتی ہے میں اس پہ کچھ آتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کیمرہ مین کہاں ہے؟ آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. مائک ہے پیچھے, کہاں ہے مائک؟ جی سینٹر میں. ایک مائک پیچھے بھی اگر پہنچا دیا جائے. یہ کچھ میں نے نصاب ان کو دیا تھا, کچھ سوالات آپ کے ان کے سامنے میں آپ کے کرتا ہوں اور اس کے جوابات بچے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا پیارے بچوں, عام میں سے جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی. صرف ایک صغیر بھائی مائک صرف آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ پکڑ لیں مائک. اور ادھر سے بھی مائک کی آواز آ رہی ہے, وہ مائک کوئی اور قاری صاحب پکڑ لیں, بس 2 ہی مائک ہوں تاکہ آواز ہل جل نہ آئے. جی سوال یہ ہے, آج کل ایک رولا پڑا ہوا ہے خاتم النبیین کا. کیا کوئی بچہ بتائے گا کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جو نیچے کوئی مائک پڑا ہوا ہے جمشید بھائی, اس کی آواز ٹک ٹک کی آ رہی ہے, یہ پکڑ لیں آپ.
یہ پکڑ لیا آپ. جی کسی کی طرف آپ اشارہ کریں کر صاحب, کس سے پوچھنا ہے سوال؟ یہ بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جی جی یہ سب سے پہلے کھڑے ہو بیٹا. جی مائک میں مائک لے, اس یہ آگے بھی مائک چلتا ہے نا. ہاں سب سے آخری نبی. ہاں خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے آخری نبی, آخر میں تشریف لانے والے نبی. آپ کا جواب درست ہے. چلیں آپ میں سے کوئی بتائے گا, ایک نبی تھے, یہ نیچے نہ مائک رکھیں کر صاحب, اپنے ہاتھ میں رکھیں, جو پھر جس کو کہا جائے نا پھر اس سے آپ جواب سنائیں. یا زید بھائی اگر آپ شفقت فرمائے تو آپ کو پتہ ہے اس سیشن کا, اگر آپ شفقت کریں مائک پکڑ لیں. ہمارے نگران صاحب ہیں, چلیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کے مدرسۃ المدینہ کے ماشاءاللہ یہ ذمہ دار ہیں, اور یہ یعنی جتنے ناظمین کے پاس مدرسے ہیں یہ ان کے تحت آتے ہیں, اور خود بھی ماشاءاللہ دیکھیں بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سادگی ہے ان کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اچھا کوئی بچہ بتائے گا کہ نبی علیہ السلام ہے کہ جو لوہے کو نا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا. اس نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے. جی آپ کسی سے پوچھیں. یہ بچے ہیں. اچھا چلے ایک مائک اگر ادھر علماء کو دے دیا جائے نا, ہے تو. جی کون سے نبی ہیں کہ جو ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو نرم ہو جاتا موم کی طرح؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب درست. اچھا آپ ہی کھڑے ہوں, آپ ہی کھڑے ہوں, 2-4 سوالات آپ سے کرنے ہیں. الحمدللہ سارے بچوں کی تیاری ہے, وقت بچانا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جو 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا دیے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاء اللہ. اچھا آپ بتائیں کہ نماز جنازہ میں سب سے افضل صف کون سی ہوتی ہے؟ آخری. کون سی؟ آخری صف. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس کی پہلی صف افضل ہوتی ہے اور جنازے کی آخری صف افضل ہوتی ہے. جواب درست ہے. جی میں کر صاحب آپ کو واٹس ایپ کروں کچھ سوالات جو میں نے, آپ اپنی مرضی سے سوال کریں اگر چاہیں. اچھا آپ بیٹھے, شاباش. یہ مائک کوئی پکڑ لے کر صاحب. اچھا یہ جواب دیجئے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں کہ جن کی اونٹنی اپنی باری میں تالاب کا سارا ہی پانی پی جاتی تھی؟ جی کر سب کسی ایک سے اشارہ کریں کسی بچے کو. ماشاءاللہ آپ بیٹا بولے. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اپنی باری میں تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کتنی تھی؟ پیارے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی پوچھے کسی سے. بیٹا آپ بتاؤ. بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. 63 سال تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا کوئی یہ جواب دے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واسعادت کس دن ہوئی, کس تاریخ کو ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی؟ یہ تینوں باتیں بتانی ہیں. وہ چشمے والا لڑکا جو ہے, چشمے والا, وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن میں تھی. 12 ربیع الاول شریف پیر کا دن. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ جی کر سر. ماشاءاللہ آپ یہ چشمے والا بیٹا. ماشاءاللہ. یہ جی نبی کسے کہتے ہیں؟ جی جی ہاں بالکل. ایکٹیو ہیں سارے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ اسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا, وہی بھیجی. ماشاءاللہ. جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی آ بیٹا وہ چھوٹا بچہ بھی پیچھے. ہاں جی جی یہ 4 دن ہوئے اس کو آئے. ہمارے پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. ماشاءاللہ. آپ ہی کھڑے رہے بیٹا. چلیے آپ کا تعارف ہو گیا ہے کہ 4 دن ہوئے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں آپ ادھر ان سے کچھ چند سوال کرتے ہیں. چلیے آپ بتائیں کہ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. فرشتوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں یہ جی جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیا جی ان سے پوچھیں، مشکل ہے جی. آپ بتا دو. مائک. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ نبیوں کے سردار، یہ فرشتوں کی بات تھی، نبیوں کے سردار کون ہیں؟ جی ہمارے آقا علیہ السلام. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا میں نے قاری یونس صاحب سے تھا میرا ان کے ساتھ کمٹمنٹ کہ حضرت ہم اس کو کریں گے تو 1 گھنٹے میں کلوز انشاءاللہ، اس سے پہلے کریں گے. 2:30 بجے شروع ہوا ہے تو ہم 3:30 سے پہلے کلوز کر دینا ہے. تو چونکہ انہوں نے کہیں جانا تھا تو میرا خیال ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں. اب آپ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه زين القرآن بأصواتكم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء ذی وقار اور طلباء اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب یوم الجمعہ کے دن انعقاد پذیر ہے. جمعہ وہ دن ہے جسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں سے مختصر سا حصہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور کی تشریف آوری کہ ہم نے کتاب و حکمت کا علم سکھایا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کا علم. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن سیکھنے اور سکھانے والا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہتر ہے. اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زین القرآن، قرآن کو زینت دو، بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. یعنی قرآن کو اس انداز میں پڑھو کہ جب تم قرآن پڑھو تو سننے والے اس سے محظوظ ہوں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو. حضور سرور عالم رات کا آخری پہر تھا، مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تو ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما. حضور قرآن سنتے رہے اس وقت تک جس وقت تک وہ شخص تلاوت کرتا رہا. حضور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے تو جب وہ شخص بھی مسجد نبوی میں نماز کی غرض سے آیا، حضور نے فرمایا کہ بھئی ابو موسیٰ میں نے تیرا قرآن سنا ہے، بڑا ہی لطف آیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آتے. فرمایا اللہ کے فرشتے بھی میرے ساتھ تیرا قرآن سن رہے تھے. تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہتر ہے. اور دوسری چیز جو حصول علم کے لیے یہ طلباء جو ننھے نوجوان یہ بڑے خوش بخت ہیں
جب یہ گھر سے نکلتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے، تو یہ خوش بخت ہیں، اللہ تعالیٰ مزید خوش بخت کرے اور انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ قاری محمد یعقوب صاحب بھی اس بات لائق مستحق ہیں کہ یہ ساری محنت اس کی ہے۔ استاد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں درخت جو ہے نا اس کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، تو یہ ننھے منھے بچوں سے جو سوالات کیے ہیں اور جس پیارے انداز میں انہوں نے جوابات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام مع الاکرام۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اچھا، اب میں سے کوئی یہ بچہ بتائے گا کہ خنثی ہجرہ، وہ مرد بھی نہیں اس کو کہا جاتا، عورت بھی نہیں کہا جاتا، تو آج کل یہ بھی ایک چل رہا ہے، اگر کوئی ہجرہ فوت ہو جاتا ہے اس کو کفن دینا ہے تو اس کو مرد والا کفن دیا جائے گا یا عورت والا کفن دیا جائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ عورت والا۔ اگر کوئی ہجرہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو کفن دیا جائے گا تو وہ کفن عورت والا دیا جائے گا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا، ہم نے سوال ایک پیچھے کیا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں، اس کا جواب ملا۔ سوال یہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا، اگر کوئی، ہم پیارے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا نا، میرے آقا آخری نبی ہیں، خاتم النبیین بن کر آئے، اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جن کو آتا ہوتا ہے وہ بےتاب ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا، کوئی بتائے گا کہ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی کون تھے، جو سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، جواب درست ہے۔ اچھا، آپ بتائیں یا کسی اور سے پوچھ لیں کہ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی کون ہے؟ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی کون ہے؟ دنیا میں سب سے آخری نبی تشریف لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا، کوئی یہ بتائے گا کہ کیا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جی ہاں۔ جی ہاں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جواب درست ہے۔ اچھا، اب میں سے کوئی بتائے گا، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہ نصاب میں نہیں تھا، ویسے میں نے سوال کیا۔ اعلیٰ حضرت نے لفظ نبی جہاں آیا اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟
غیب کی خبریں دینے والا. غیب کی خبریں دینے والا. آپ کا جواب بھی درست ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے. نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں ان کے جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. اور میں کہتے ہیں دیوار کتنی انچی ہوگی؟ 4 انچ کی, 9 انچ کی, 13 انچ کی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ ہیں. چلتے چلتے نا آپ ایک جگہ رک گئے. 2 قبریں تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہے, رک گئے. صحابہ ساتھ ہیں, وہ بھی رک گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ ایک نا تر شاخ لاؤ. ایک تر شاخ لائی گئی اور اس تر شاخ کے 2 ٹکڑے کیے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تر شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں میں سے ایک اس قبر پہ گاڑ دیا, ایک اس قبر پہ گاڑ دیا. اب کس وجہ سے گاڑا؟ صحابہ تو پیارے آقا کی اداؤں کی تکتے رہتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, فرمایا یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. ایک پیشاب کی چھینٹو سے نہیں بچتا تھا, ایک چگلیاں کھایا کرتا تھا. تو یہ چگلی غیبت کتنی بری بات ہے. فرمایا اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. اب ہے یہ رحمت للعالمین اور ان کا منصب یہ ہے کہ ہمارا مشقت میں پڑھنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے, اب عذاب کی تخفیف کیسے ہوگی؟ پیارے آقا نے یہ بھی دیکھ لیا. اونٹنی پر سوار ہیں, اب قبر کے نیچے, قبر کے اندر کتنی اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے. پیارے آقا نے دیکھ لیا کہ نیچے قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. پھر رکے اور اس کا حل کیا کیا؟ ایک شاخ لی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, دونوں قبروں کے اوپر ایک اس پہ گاڑ دیا 2 حصے کر کے. پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور یہ شاخیں اس وجہ سے گاڑی ہیں کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی, اور تب تک جب تک یہ تر رہ کے اللہ کا ذکر کریں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی, تخفیف ہوگی. حل بھی دیا. کیوں عذاب ہوا؟ پیارے آقا نے نگاہ دوڑائی, قبر کے نیچے سے دیکھ لیا عذاب ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ لوہے محفوظ پہ نظر دوڑائی تو پڑھ لیا کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے. پھر عذاب کے چھٹکارے کا سبب کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی عطا فرما دیا. تو یار یہ تر شاخیں, یہ جو اسی ترتیب سے پھر آ جائیے گا سندے لینے, ان کو بھی اندر بھیجیں, لے اندر اسناد والے بچے بھی آ جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ نے ہر چیز کا حل دیا. میں کہتا ہوں یار وہ بے جان ٹہنیاں اگر وہ تسبیح کریں تو مرنے والے کو اس کو فائدہ ہوتا, اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. تو جو اشرف المخلوقات ہوں, انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, اور سب سے افضل کتاب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں اور قرآن پاک پڑھ کر مرنے والے کو بخشے, تو کیا اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اس کی اصل اصال ثواب کی بھی یہ حدیث ہے. تو بات کر رہے تھے علم غیب کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی کا ترجمہ. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ ہی محبوب سے نہیں چھپایا, اللہ سب سے بڑا غیب تو اللہ کی ذات ہے نا, سب سے بڑا غیب ہے اللہ کی ذات. جب اللہ نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہیں بچایا, وہ بھی اپنا آپ بھی ظاہر کر دیا, تو اور کیا چھپائے گا؟ اعلیٰ حضرت یہاں پہ بھی بولے, فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے آقا تو غیب جاننے والے ہیں, تو ان کی تو الحمدللہ تیاری اچھی خاصی ہے. اگر میں چاہوں نا, ہم چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مسلسل سوالات جوابات کا سلسلہ ہم کرتے رہے نا, تو الحمدللہ یہ جواب دینے کے لیے تیار ہے, اور الحمدللہ ان کی تیاری ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بھی بس نہیں ہے, اللہ کے فضل سے یہ جب آتے ہیں داخلے کے لیے تو الحمدللہ رب العالمین بچوں کو ساتھ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, قواعد پڑھائے جاتے ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ ان کو کچھ اسلام کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں. جب قاعدہ پڑھتا ہے تو اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول اس کو ساتھ ہی شروع کروا دیتے ہیں. جب وہ ناظرہ پہ چلا جاتا ہے تو پھر ایک دعوت اسلامی کی کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم, پھر وہ شروع کروا دی جاتی ہے.
اور جب وہ حفظ بھی آتا ہے تو اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 وہ شروع کرواتے ہیں، پھر الحمدللہ وہ تو جب وہ حفظ کر کے جاتا ہے تو الحمدللہ اس کے پاس بہت علم آ چکا ہوتا ہے. یعنی درس نظامی تو باقاعدہ وہ ایک اپنا شعبہ ہے، لیکن یہ یہاں پہ جو قاعدہ ناظرہ پڑھنے والے بچے ہیں حفظ تک جاتے جاتے بہت سے مسائل سیکھ چکے ہوتے ہیں، یہ امامت پر کھڑے ہونے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی نماز پڑھانا ان کا درست ہو چکا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سرپرستوں کو کہ جن کے سرپرست یہاں تشریف لائے ہیں اور جو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا انتخاب کیا. یہ آپ کو میں نے صرف ایک جو ہے نا وہ سیمپل دکھایا ہے، اور یہ میں ذہن میں بار بار وہ نا گھڑی آ رہی ہے کہ ہم نے وقت جو دیا نا وقت پہ کلوز کرنا ہے. اچھا، میں سرپرستوں سے مخاطب ہوں. اب دیکھیں تقریباً 150 کے قریب نا 125 سے تو اوپر چلا گیا ہمارا بچہ نا، اور سب کو بلایا تھا. اور یہاں جمعے میں جو ہمارے نمازی ہیں، یہاں کے نمازی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرپرست کتنے ہیں یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر سکول کا کوئی فنکشن ہو تو ہم سارے کام چھوڑ کے جاتے ہیں نا، اور وہاں پہ اس کی نسبت وہاں پہ بھی جو ہے وہ زیادہ اس کو پریارٹی دی جاتی ہے. لیکن اس بات کی نفی کر رہے ہیں یہاں پہ ایک پرنسپل صاحب کہتے ہیں نہیں ہوتے بھی نہیں جانتے، کم آتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر دینی طلباء. اب دیکھیں مدرسے میں ہمیں داخل کروا دیا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یہ بھی ہمارا ایک کام تھا. اب ان بچوں کے ساتھ ان کی تربیت میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کی تربیت کرنا یہ ہمارا کام بھی ہے. یہ بچے 8 گھنٹے ہمارے پاس رہتے ہیں تو یہ بچے 16 گھنٹے آپ کے پاس بھی رہتے ہیں، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک نماز ہوتی ہے یا 2 نمازیں، ایک نماز زیادہ تر ہوتی ہے، اور پیچھے 2 نمازیں پڑھ رہے تھے ہم، الظہر بھی اور عصر بھی. اور ہمارے پاس بچہ جب ہوتا ہے تو ایک نماز ادھر ہو تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں، 2 آ جائے تو دونوں پڑھاتے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے پاس بچہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس 3 نمازیں ہوتی ہیں بچے کی یا 4. آپ سوچیں کہ آپ ان 3 نمازوں یا 4 نمازوں میں سے کتنی بچے کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ہے نا سوچنے والی بات. تو اگر دونوں طرف سے تربیت ہوگی نا تو پھر نکھار آئے گا. اور بچوں کے ساتھ بعض دفعہ بچہ بھی بننا پڑتا ہے، اور بچوں کی تربیت کے کئی سیشن ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ نا شکایات بھی آتی ہیں. اور یہ شکایات جہاں کام ہوتا ہے نا وہیں شکایت آتی ہے، جہاں کام ہی نہیں وہاں شکایت کیا آنی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہمارے مدرسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سارے بچے لائق ہیں. ان میں لائق بھی ہیں، ان میں کمزور بھی ہیں، نالائق کوئی بھی نہیں ہے، نالائق کوئی نہیں ہے. کچھ اچھے ہیں، کچھ اعلیٰ گریڈ کے ہیں، کچھ ذرا کمزور ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں جو سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی ایسے بچے ہیں کہ جن کو اردو نہیں پڑھنا آتی، ان کو عرض کرتے ہیں حضرت آپ ان کو ذرا اردو پڑھا لیں. وہ کہتے ہیں ذرا شفقت کرے داخلہ دے دیں. ہم شفقت کرتے ہیں، داخلہ دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہ داخلہ دیا تو یہ بچہ پتہ نہیں کتنے چاہوں کے ساتھ کتنے ارمانوں سے یہ لے کے آیا ہے. اور میں کبھی بچہ بڑا بھی ہو نا، کچھ بھی نہ آتا ہو تو مجبوراً بھی اس کو واپس کرنا ہو، یقین کرے مسجد میں ہو دل کڑتا ہے کہ یار میں واپس تو کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہیں یہ ضائع ہو گیا تو. لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم کتنے بھی داخلے کریں. ابھی یقین کریں اتنے داخلے آ رہے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے اندر 5 کلاسیں لگ رہی ہیں. اور میں سیالکوٹ شہر میں یہی مدرسہ جس کی 5 کلاسیں ہیں غالباً. پورے شہر میں یہ واحد ہمارا مدرسہ ہے کہ یہ بھی اس وقت اس کو شرف حاصل ہے کہ پورے شہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے یہ واحد مدرسہ جس میں 5 کلاسیں ہیں. وہاں ورنہ 5 بھی نہیں ہے، اور 5 کر کے بھی ہمارے پاس اتنے داخلے آ رہے ہیں، نہیں ہے جگہ ہمارے پاس اتنے. اب ایک کلاس میں، حفظ کی کلاس میں 28-30 بچے بیٹھے ہوں تو سبق سننا، سب کی سننا، منظر سننا، یہ کام ہوتا ہے. پھر ناظرہ کی کلاس میں 30 سے اوپر بچے ہیں، ہر کلاس میں اتنے بچے ہیں. آپ کو ایک میں چھوٹی سی سیمپل دے کے کلوز کر کے تو پھر بچوں کو تقسیم کرتے ہیں سناد. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو نہ داخل کروایا ہے،
ہمارا ذمہ ہو گیا پورا، اب یہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے وہ پڑھا کریں، بیٹا آپ وقت نہ ضائع کریں، بہت کہتے ہیں، لیکن بچے بچے ہوتے ہیں، کچھ ہم کہیں کچھ آپ کہیں. اور یہ بچوں سے بھی میں مخاطب ہوں، بیٹا آپ لوگوں سے، اصل کام یہ آپ کا ہے. اب بچہ نا اس نے استاد کو سبق سنایا ہے، تو یہاں حفاظ کرام بھی ماشاءاللہ 1 2 3 ماشاءاللہ قاری بابر صاحب بھی حافظ ہیں اور قرآن پڑھانے والے تجربہ کار ہیں. قاری اسلام صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں اور تجربہ کار ہیں، مدرسہ پڑھانے والے ہیں. قاری نویر صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں. مقصد یہ ہے کہ اب سبق سنتے سنتے اب سب 2 گھنٹے 2.5 لگ جاتے ہیں نا سبق سنتے. اب بچے 20 بچے ہیں 30 بچے ہیں، سبق سناتے سناتے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے نا تو 1.5 گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے لگ گئے، استاد کے 2 گھنٹے لگ گئے. اب سبق سنانے میں بچے کو دیر کتنی لگی؟ 5 منٹ. بڑا سبق ہے نا، 5 منٹ لگے، 7 منٹ 10 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں بچے نے لگانے. اور استاد کو سنتے سنتے کتنی دیر لگی؟ 2 گھنٹے. پھر کسی بچے کو نہیں آئے گا تو پھر اس کو استاد شفقت کریں گے، چلے تم پھر پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اتنی دیر میں دوسرے سنا لیتے، اب پھر آپ آ جانا سنانے کے لیے. استاد کے 2 گھنٹے چلے گئے. اب استاد سبق سن کے فارغ ہوا ہے، اب بچے سب کی لے کے آ گئے. سب کی کہتے ہیں سبق کے ساتھ متصل جو ساتھ سبق ہوتے ہیں نا، یعنی اگر 4، 5، 6، 7ویں رکوع پہ سبق ہے تو یہ پچھلے جتنے رکوع ہیں نا اس پارے کے وہ سارے سب کی ہیں. اب پھر وہ بچے سب کی لے کے آ گئے. اب استاد سب کے سننا شروع ہو گئے. اب سنتے 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 اب 2-3 گھنٹے استاد کے لگ گئے سب کے سننے میں. اب اس کے بعد پھر منزل سننی ہے بچوں کی. اب منزل سننی ہے تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ بچوں کے استاد منزل سن سکے. چند بچوں کی سب کی سنے گا استاد، چند بچوں کی منزل سنے گا. اور بقیہ بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بچے بیٹا آپ ایک دوسرے کو منزل سنا لو، دور کر لو، اس کو کہتے ہیں دور کر لو. اب بچوں کے اوپر بھی انحصار ہوتا ہے کہ بعض پھر دال لگاتے ہیں. ذہن تو دیا جاتا ہے کہ بھئی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، سچ کی یہ برکتیں ہیں. لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بچے بچے ہیں. اب منزل سنے استاد، سب کی سنے استاد، سبق سنے استاد. اگر 30 بچے ہیں، دعائے مدینہ کا وقت نکال لیا، 1 گھنٹہ نماز کا نکل گیا، تیاری وغیرہ وضو وغیرہ کیا، کھانا وغیرہ کھایا. میکسیمم 5-5.5 گھنٹے ہوتے ہیں ایک استاد کے پاس پڑھانے کے لیے 8 گھنٹوں میں میکسیمم. اب اگر 5 گھنٹے لے لیے جائیں تو 60 منٹ ہوتے ہیں 1 گھنٹے میں. 60 ضرب 5 300 منٹ بنے. اس کو تقسیم کرتے ہیں 30 سے. ایک بچے کے حصے میں 10 منٹ آئے. ایک بچے کے حصے میں 10 منٹ. ہر بچے کو اگر برابر ڈیوائیڈ کرے نا استاد، 10 منٹ ایک بچے کو استاد دے سکتا ہے پرسنل. اب 10 منٹ میں استاد کیا بھی گول کے پلا لے گا. اب بچے سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا باپ کے لیے بچے سانجھے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک بچے کو لے کے بیٹھ جانا ہے. اچھا دوسری طرف ایک تو میں نے یہ تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا نا، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اپنے بچوں پہ. اور بچے آپ بیٹا خود اپنے آپ پہ اب غور کرو. ایک تو یہ میں نے استاد کی مصروفیات کا آپ کو بتا دی کہ استاد سبق سنے، سب کی سنے، منظر سنے، اس کے پاس وقت بچتا ہی نہیں ہے، بھلے 8 گھنٹے بھی ہو اس کے پاس وقت نہیں. دوسری طرف بچہ ہے، اس نے سبق سنایا 5 منٹ. 5 منٹ میں سبق سنا جاتا ہے. بچے نے سنانا 5 نہیں 10 منٹ لگا لیں. 10 منٹ میں اس نے سبق سنایا. 10 لگتے ہی نہیں ہیں لیکن 10 منٹ لگا لیں. 2 باری سنا لیا. سب کی سنائی اس نے آدھا پارا، 20 منٹ لگا لیں اس پہ. آدھا گھنٹہ ہو گیا. بچے کا آدھا گھنٹہ لگا. 10 منٹ میں اس نے سبق سنایا، 20 منٹ میں اس نے سب کی سنائی، آدھا گھنٹہ. آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ منزل کا دے لیں. 1 گھنٹہ لگ گیا اس کو منزل سناتے سنتے. کتنے گھنٹے ہوئے بچے کے؟ 2. آدھا گھنٹہ سبق بھی ہو گیا، سب کی بھی ہو گئی، اور 1 گھنٹہ اگر منزل کا لگا لے تو 1.5 گھنٹہ ہوا. اور پیچھے کتنے گھنٹے بچے؟
اگر میکسیمم وہی ایوریج رکھیں ہم کہ ٹوٹل 5.5 گھنٹے ہیں تو 5.5 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹے میں بچے نے سبق بھی سنا لیا, سب کی بھی سنا لی, منزل بھی سنا لیا, بقیہ کتنے بچے 4 گھنٹے. اب یہ میں بھی ان سے پوچھتا رہتا ہوں, آپ بھی ان سے گھر میں پرسنل پوچھا کریں کہ بیٹا 4 گھنٹے آپ نے کیا کیا مدرسے میں. اگر 4 گھنٹے, یہ بیٹا آپ سے مخاطب ہوں میں, اگر 4 گھنٹے آپ لوگ صحیح معنوں میں دو اور پڑھو تو میں کہتا گھر جا کے آپ 1 منٹ بھی نہ پڑھو تو بچوں کو سبق اگلے دن کا یہاں پہ حفظ ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا سب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن بچے پھر بچے ہیں نا, تو اس لیے ہم یہاں پہ بھی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں. گھر میں آپ نے بھی سمجھانا تو بات بننی ہے, ورنہ بات نہیں بننی. دونوں طرف سے ہم ان کو کہیں کہ بیٹا ٹی وی نہیں دیکھنا, آپ نے خود ساتھ لگایا ہوا ہو, ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں, ہم بچوں کو کیسے منع کریں؟ ہم کہیں بیٹا غیبت نہیں کرنی, وہ کہیں میرا تو دادا بھی غیبت کرتا, میرا تو ابو بھی غیبت کرتا, میرے امی جو ہے نا وہ دادی کی کرتی رہتی ہے اور دادی ابو کے ساتھ امی کی کرتی رہتی ہے. اور بچے تو بچے ہیں, ان کو غیبت کی تعریف بھی آتی ہے. ابھی سن لیں ان سے, ان کو پتہ ہے غیبت کس کو کہتے ہیں. تو اب غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا, وہ بات کہ جو اس کے اندر خامی ہے وہ بیان کرے تو غیبت ہے, اور اگر خامی نہیں ہے پھر تو بہتان ہے. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. تو اس لیے الحمدللہ آپ کا انتخاب ایک اچھا ہے. دیکھیں وہ بات کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اردو اس کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے ذرا مسائل ہے, ذرا اردو پڑھا لے. وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ جو سوالات آپ نے دیکھے نا بچوں نے جواب دیے, اسی طرح سوالات لکھ کے دیتے ہیں اور قاعدے پہ لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی تنوین کسے کہتے ہیں, حرکت کسے کہتے ہیں, حروف مدہ کتنے ہیں, اقلاب کب ہوگا, اخفاء کب ہوگا, قواعد بچے کو وہ لکھے ہوتے ہیں. استاد یہاں اردو پڑھانے والے نہیں ہوتے, قاعدے ناظر قرآن ہی پڑھانا ہے. استاد کہتے بیٹا یہاں سے لے کے یہاں تک نا, یہ یہاں سے یہاں تک یہ 5 سوال آپ نے یاد کرنے ہیں, یہ کر لو. اب جس کو اوپر سے دے کے اردو پڑھنا آتا ہوگا تو وہ یاد کرنا شروع کر دے گا, اور جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کو اوپر سے دے کے پڑھنا تو آتا نہیں, استاد نے پڑھانا کوئی نہیں, نہ وہ پڑھا سکتا, اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں. اب کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا رہے گا, بیٹھا رہے گا, بیٹھا رہے گا. اس کو کون نہیں مارے گا, اس کو کون نہیں مارے گا, اس کو چھیڑے گا, اس کو شرارت کرے گا, پھر یہ کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یار کم از کم اردو پڑھنا آتا ہو تو کم از کم وہ پٹری پہ چڑھتا رہے. اور پھر وہ بچے کہ جن کو اردو پڑھنا نہیں نہ آتا تو پھر وہ دیر تک چلتے ہیں, اور جن کو اردو پڑھنا آتا ہے پھر وہ جلدی پک کر جاتے ہیں. برکف جو ہم نے معروضات پیش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. والدین مبارک کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. دیکھیں بہترین سرمایہ یہی ہے, آپ نے ان کو قرآن کے لیے لگایا, یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے. بچوں سے بھی میں کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا دیکھو سارا کچھ چھڑا کے نا آپ کے والدین نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھا دیا ہے, آپ کو خرچہ بھی دیتے ہیں. کئی والدین بیچارے چھوڑنے بھی آتے ہیں, پھر لے کے بھی جاتے ہیں, آپ سے کام بھی نہیں کرواتے. ایک ہی توقع ہے آپ سے کہ بیٹا آپ پڑھو, اور پھر بھی آپ نہ پڑھو تو پھر والدین کا دل تو دکھتا ہے نا. تو آپ بچوں سے بھی یہ میں کرتا رہتا ہوں, لیکن ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کوڑیں, اور صرف کرنا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ڈلیور کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہی بچے ہماری جنت میں جانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو تھوڑا سیشن ہوا اس کو دیکھ کے آپ کو خوشی بھی ہوئی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے بچے ایک اچھی جگہ پہ ہیں. الحمدللہ ہمیں ایک نصاب دیا جاتا ہے, لیکن نصاب سے ہٹ کے بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے اندر ڈلیور کیا جائے اور بچوں کی تربیت کی جائے. لیکن یہ صرف ہماری کوشش ہوتی ہے اور اس میں کامیابی بھی ملتی ہے, لیکن شکایات بھی ساتھ ساتھ ہی ہے. یہ سارے اسلامی بھائیوں کے گھروں سے بچے نہیں آتے, ظاہر ہے وہیں گلیوں سے ہمارے محلوں سے بچے آتے ہیں, وہیں سے اٹھ کے وہی صحبتیں ہوتی ہیں, پھر بچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے پلس پوائنٹ بھی اور نیگیٹو یہ سارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اللہ ہماری خامیوں پہ درگزر فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کاوشوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. انشاءاللہ بچوں میں اسناد تقسیم کی جائیں گے. علماء کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بچوں کو اسناد تقسیم کریں. الحمدللہ ہماری کمیٹی کے کچھ ممبران بھی تشریف فرما تھے, ایک دو کچھ چلے ہوئے گئے ماشاءاللہ.
حافظ عمران صاحب آپ بھی تشریف لیں، اور آپ بھی بابر بھائی، آج خالد بھائی ادھر سے. حفاظ کو تو اسناد مل گئی تھی، لیکن یہ ہمارا بچہ ایک حافظ جو اس 2022 میں فارغ ہوا ہے، تو یہ ایک ہی بچہ جس کو ہم یہاں سند دینے لگے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ اس کو اس لیے کہ یہ ماشاءاللہ حفظ بھی ہو گیا ہے، سند امتحان بھی اس نے پاس کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ آتا ہے. تو ہم اعزازیہ طور پہ سناد ہم نے ناظرے کی تقسیم کرنی ہے، یہ ایک ہی بچہ ہے، تو چلے ان کو پہلے دیتے ہیں. عبد السبحان ماشاءاللہ یہ سال حفظ قرآن کر کے ماشاءاللہ فارغ ہوا. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ رمضان بن مقصود ماشاءاللہ جی. حذیف بن تنویر، یہ وہ بچے ہیں کہ جو ماشاءاللہ قرآن پاک ناظرہ اس سال مکمل کر کے اب حفظ میں ماشاءاللہ شروع ہو گئے. محمد ریحان بن عبد القیوم، احمد علی بن صابر علی، جزاک اللہ خیرہ. نصیر بھائی آپ سے عرض ہے آپ تشریف لائیں. اب اسلام بھائی آپ بھی تشریف لائیں. کر صاحب شفقت ماشاءاللہ. محمد علی بن محمد حبیب، آپ سب آج اوپر بیٹھے آپ ماشاءاللہ. محمد قاسم بن غلام محی الدین، محمد یحییٰ بن امجد علی، حسین علی بن نصیر اختر، محمد عبداللہ بن محمد عاصم شہزاد، احمد علی بن محمد صفدر، جزاک اللہ خیرہ. اب میں ظہیر بھائی ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے نگران ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ابھی تشریف لائیے. عرفان بھائی، نوید بھائی، حافظ. محمد ابو بکر بن محمد اسلام، محمد عبد السبحان بن محمد اقبال، محمد حسین بن محمد شفیق، عظیم علی بن شاہد محمود، عبد الرحمن علی بن سلامت علی، محمد ایان بن محمد عرفان. زید بھائی آپ آئے. حیدر علی بن عدنان بشیر، آپ صاحب آپ بھی کھڑے ہیں. محمد فیضان بن طارق محمود، بلائے مدینہ. شفیق بھائی آپ. محمد زین بن محمد سلیمان، محمد سمیر بن محمد عدنان شہزاد. جزاک اللہ. بزرگوں آپ بھی تشریف لائیں، آپ بھی آئیں، آپ آئیں. آپ کو بلایا.
محمد عادل بن محمد اصغر، امیس علی بن اظہر علی، جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں ہماری اس مسجد کے جو بانی ہیں ناصر بھائی، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا اور یہ سارا پھل آپ دیکھ رہے ہیں، اب ان کو میں عرض کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ عرب شوکت بھائی کہاں ہیں؟ شوکت بھائی نظر آ رہے تھے مجھے۔ اچھا اچھا، بس ماشاء اللہ۔ محمد حسنین سلطانی بن شوکت علی، چلیں جی والد صاحب کی آواز سے، ماشاء اللہ، کیسا اتفاق ہوا ہے یہ، ماشاء اللہ شوکت بھائی کے صاحب جاتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد عبداللہ بن محمد شمس، قاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی ساتھ تشریف لے آئیں، ساتھ ہی آپ بھی قاری صاحب آ جائیں، ماشاء اللہ آ جائیں، آپ بھی کھڑے رہیں۔ محمد ابو بکر بن محمد ارشاد، قاری جمشید صاحب نظر نہیں آ رہے، قاری جمشید ادھر، ماشاء اللہ۔ محمد عمر اتاری بن محمد یعقوب اتاری، ادھر ادھر، عتیق الرحمن بن غفور حسین، جمشید علی بن محمد جاوید، عبد الرحیم بن سرفراز احمد، ادھر سے آئے ہیں، پیچھے سے آ گئے ہیں۔ محمد فرحان علی بن محمد عدنان شہزاد، نصیر بھائی آپ بھی تشریف لائیں۔ محمد بلال رضا بن نصیر احمد شاہد، نصیر بھائی اعزاز ہے ماشاءاللہ، یہ نصیر بھائی کا سب ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ بچہ بڑا لائق ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ نصیر بھائی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایک سال جو ہے وہ آپ لے لے بچہ، تو اس کو ناظرہ کروا دیں، کوئی 2-4 صورتیں پڑھا دیں، تو چلے یہ اتنا ہو جائے کہ چلے امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو جائے۔ ایسا ہی تھا نصیر بھائی، اور میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا آپ 1 سال ہمیں اور نہیں دیتے، آپ کے بچے کو حافظ بنا دیں۔ تو ابھی تک بس اس کے ساتھ یہ کشمکشی ہے، ابھی پتہ نہیں کیا فائنل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ بچے نے بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند ماہ ہوئے ہیں حفظ قرآن شروع کیے، اور 11 پارے الحمدللہ حفظ ہو چکے ہیں۔ ایسے کدھر ابھی بلال کتنے پارے ہو گئے بیٹا؟ بلال کتنے پارے ہو گئے بیٹا؟ 11 پارے الحمدللہ حفظ ہو چکے ہیں، اور یہی ان سے عرض کی تھی کہ آپ 1 سال ہمیں دے دیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو حافظ بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ نیت ہے ہماری انشاءاللہ، کوشش ہے کہ 6 ماہ میں انشاءاللہ یہ حفظ کر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے الحمدللہ کوشش بھی کی ہے، اور الحمدللہ ایک بچہ جب خود کوشش کرتا ہے نا، اور اس کو اس کی صفت میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں، میرا اپنا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی الحمدللہ محنت کرتا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ ظاہر ہے کہ جو کرتا ہے پھر اس کی بات بھی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں الحمدللہ ابو کے ساتھ آنا ہے، صدائم دینہ لگانی ہے بلا ناغہ، صدائم دینہ لگانی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے،
معمول ہے اس کا. اتوار کو چھٹی ہے, چھٹی والے دن بھی پڑھتا ہے. یہ میں نہیں شاید اپنے مشاہدات پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ کل کو عالم دین ہو, مفتی اسلام بنے, اور یہ ایک ریکارڈ کا ایک حصہ ہوتا ہے. پھر یہ ہماری آج کی جو باتیں ہیں, اللہ کرے کل کو یہ ایک اچھے عہدے پہ جائے گا تو ہمیں بھی فخر ہوگا نا. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب بیس گھر سے بھی شروع کی جائے. تو کچھ بچے ہیں, کہتے تو سارے ہی گھر والے ہیں کہ بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو, لیکن کچھ بچے ہیں کہ جو گھر والوں کی بات کا مان رکھتے ہیں, اور یہ ان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ نظر بد سے بچائے. آپ ان کو دیکھ کے ماشاءاللہ بھی کہیں جی. آپ کو ہر ٹائم ہی ٹائم ہے سارے. السلام علیکم سارے دوستوں بھائی. وہ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ. ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸਾਂ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਫਰੂਕ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 6 ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਨਾ. ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਇਹਦੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 300 ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 150 ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ. ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੀਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸਭ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ. ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. 5 ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ. ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500, 700, 800 ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ. ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਓ. ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਾਖਲੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੱਲੇ 12 ਨੇ, 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ. ਕੀ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੋ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ 33 ਘੰਟੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਨੇ ਸਰ ਅਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਨਾਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ. ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਰਚੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਚਲੇ ਗਏ. ਸਾਡੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ. ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਕਾਮਨ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ. ਤਾਮੀਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ. ਵੇਖੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਕੇ ਲਾਓ. ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਮੀਰ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ. ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਸਭ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮਦਰਸਾ ਕਰ ਜਾ. ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਟਾਈਏ. ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘਟਾਈ ਵੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ. ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਫੀਕ ਸ਼ਰਮ ਮਤ ਕਰੋ. 1 ਰੁਪਇਆ, 2 ਰੁਪਏ, 4 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਸ کرو ہے کام اللہ نو یاد کر کے اللہ دے رستے کھل وقت وقت الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے ناصر بھائی جب بھی آتے ہیں نا باہر سے تو یہ آتے ہی ماشاءاللہ یہ بہت تعاون کرتے ہیں الحمدللہ میرے ایسے یہ میرے شہر اللہ اللہ اکبر یہ ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ 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 جی یہ اچھا یہ جو ہے سارا جو آپ خدمت کریں گے نا یہ سارا ہم جو تعمیرات کر رہے ہیں نا مسجد کی اوپر تعمیرات ہے مسجد کا مینار بن رہا ہے یہ مدرسے کے لیے نہیں ہے یہ مدرسے کی نیت سے نہیں آپ نے دینے ہاں مدرسے میں بھی اس کا مسجد کا لگ رہا ہے نا ہر مہینے جو بل آتا ہے مدرسے کو ماشاءاللہ یہ پے کرتے ہیں جزاک اللہ اس مدرسے کا میکسیمم تقریباً کم و بیش 2 لاکھ روپیہ ماہانہ تقریباً خرچہ ہے میکسیمم 2 لاکھ مدرسے کا مسجد کا نہیں اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بجلی کا بل نہیں ہے دیگر کوئی اخراجات نہیں ہے اس
کو یوں سمجھ لیں کہ میکسیمم جو ہے وہ اگر 25,000 روپیہ ہم سیلری لگائیں نا ایک استاد کی میکسیمم، اس کے آگے پیچھے ہی ہے، کسی کی 22 25 30 آگے پیچھے، تو 25,000 بھی اگر ایک بندے کی سیلری لگائیں تو 7 کا عملہ ہے، 5 درجے لگتے ہیں، 5 قاری صاحبان ہیں، 1 خادم صاحب ہے اور 1 ناظم، 7 بندوں کو تنخواہ دعوت اسلامی دیتی ہے، اور فی کس 25,000 لگائیں نا تو یہ 2.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے صرف تنخواہوں کا، اور 20,000 ایڈوانس آتا ہے، اس کو بھی ہم لگا دیتے ہیں اسی مدرسے کی خود کفالت کے لیے، تو یہ تقریباً 2 لاکھ میکسیمم جو ہے وہ ہمارا مدرسے کا فی الحال ابھی خرچہ ہے، اس میں کوئی بل شامل نہیں ہے۔ تو آپ سرپرستوں سے میری یہ گزارش ہے اور جو دیگر بھی جو کر سکتے ہیں کہ یار اگر کوشش کر کے آپ ماہانہ کچھ نہ کچھ بچوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، کوشش کریں، جس کو اللہ وسعت دی ہے نا مزید بڑھا کے کچھ آپ کی طرف سے 1000 2000 آ جائے گا نا، یقین کریں آپ کا جانا کچھ نہیں، ہمارا کام بن جانا۔ اور ہماری نیت یہ ہے ہم اس مدرسے میں جتنے اخراجات ہیں نا ہم مل جل کے اتنے سرپرست ہیں یار، 100 بندہ مل کے تو اپنے خرچے نہ پورے کر سکے، تو ہم جو ہے وہ اپنے اس مدرسے کے خرچے ہم خود مل جل کے کریں گے بھئی تعاون انشاءاللہ۔ تو اب پہلے بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، بچوں کے گھروں میں گھریلو صدقہ باکس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی کچھ آمدن آتی ہے، کچھ لوہے کے گلوں کے ذریعے سے۔ نصیر بھائی دعا، بابر بھائی دعا، او مائک پہ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، مولا کریم ہم سب کی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے بعد یا اللہ یہ محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بشکت ہے قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے تمام انبیاء مرسلین کا صدقہ، تمام صحابہ کرام کا صدقہ، انبیاء کرام کا صدقہ، اولیاء کرام کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنا راشد میں ترقی عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے توسط سے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو دین دگنا راشد میں ترقی عطا فرما، آنے والا وقت سب کے لیے بہتر فرما، دعوت اسلامی کا دین دگنا راشد میں ترقی عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے توسط سے امیر علیہ سنت کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو کامیاب فرما، یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے ذخیر آخرت بنا، مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے توسط سے ان بچوں کو حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم دین بنا، یا اللہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، مولا کریم حاضرین پر نظر کرم فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جس جگہ بلایا حاضری کی توفیق عطا فرما، جس جگہ سے منع کیا بعد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت علامہ قاری محمد یعقوب اتاری صاحب نے یا اللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اللہ اس میں مزید کامیابی عطا فرما، اللہ اس ادارے کو یا اللہ جس طرح یہ محنت کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم اس کے علاوہ یا اللہ مسجد کے معاونین کو، منتظمین کو برکت عطا فرما، آباد کرنے والوں کو برکت عطا فرما، اس کی دیکھ بھال کرنے والوں کو برکت عطا فرما، آنے والا وقت سب کے لیے بہتر فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے اے رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے اے رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اور وجدان ساؤنڈ والے یا اللہ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے، اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما کر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جب تمہیں واپسی یا اللہ تو ہم سب کے لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ سب کا دل سے شکریہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سوہانی گاڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز
ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی از پائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حق لا إله إلا الله